بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ صندوق تمہاری زندگی بدل دے گا فرحان۔ بس وعدہ کرو کہ میری امانت میری بیوی تک پہنچا دو گے۔ جمال کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میرے سامنے وہی پرانا زنگالو صندوق کھلا پڑا تھا۔ کمرے میں حبس تھا، مگر میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اس کا ڈھکن اٹھاتے ہی ہیرے جواہرات کی چمک سے میری آنکھیں چندھیا جائیں گی، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اندر زیورات نہیں تھے، بلکہ ایک بوسیدہ قمیص تھی جس پر گہرے سرخ رنگ کے پرانے دھبے جمے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ لوہے کا ایک ایسا تیز دھار آلہ رکھا تھا جس نے شاید کسی کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جسے دولت کا خزانہ سمجھ کر لایا تھا، وہ دراصل ایک خوفناک راز کا قبرستان تھا۔ جمال نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، یا پھر میں ہی اپنی لالچ کے جال میں ایسا پھنسا کہ سچ دیکھ نہ پایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے صندوق میں موجود کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔ جیسے ہی میں نے پہلی سطر پڑھی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تحریر نہیں تھی، بلکہ ایک مردہ انسان کی چیخ تھی جو میرے گلے کا پھندا بننے والی تھی۔ میرا نام فرحان ہے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ شہر کے گندے نالے کے قریب بنے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں ہم سب بھیڑ بکریوں کی طرح رہتے تھے۔ میرا ابا کسی کام کے نہیں تھے۔ وہ سارا دن نشے میں دھت رہتے، اور جب ہوش آتا تو گھر میں چیخو پکار شروع ہو جاتی۔ ان کا وجود ہمارے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ گھر کا سامان بیچ بیچ کر اپنا نشہ پورا کرتے، اور ہم بچے ایک ایک نوالے کو ترستے۔ ایک رات کی بات ہے، طوفانی بارش زور و شور سے ہو رہی تھی۔ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، اور ہم سب کونے میں دب کے بیٹھے تھے۔ گھر میں کھانے کو سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ میری سب سے چھوٹی بہن بھوک سے بلک رہی تھی۔ ابا لڑکھڑاتے ہوئے بھیگے کپڑوں میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور منہ سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ اماں نے ڈرتے ڈرتے اپنی چادر درست کرتے ہوئے کہا، گھر میں آٹا ختم ہے، بچے صبح سے بھوکے ہیں، چھوٹی کا رو رو کر برا حال ہے، کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں ساتھ والی دکان سے ادھار کچھ لے آؤں۔ ابا نے لال انگارہ آنکھوں سے اماں کو گھورا۔ ان کا نشہ ٹوٹ رہا تھا اور طلب ان پر بھاری تھی۔ وہ جھپٹ کر آگے بڑھے اور چلا کر بولے، پیسے؟ میرے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ تم لوگوں نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے۔ ہر وقت کا رونا دھونا، پیسے لاؤ، کھانا لاؤ، میں کوئی نوٹ چھاپنے والی مشین ہوں؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اماں کو زوردار دھکا دیا۔ اماں کا سر پیچھے دیوار سے ٹکرایا اور وہ وہیں زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری چھوٹی بہن سہم کر مزید زور سے رونے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں اس وقت صرف 16 برس کا تھا۔ میرے بازوؤں میں ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کا ہاتھ روک سکتا، لیکن نفرت کی ایک چنگاری میرے سینے میں بھڑک اٹھی تھی۔ پڑھائی لکھائی کا شوق تو بہت تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بڑا افسر بن کر اماں کو اس جہنم سے نکالوں، مگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے اپنی کتابیں ردی میں بیچنی پڑیں۔ میں محلے کے ایک چائے کے کھوکھے پر کام کرتا تھا۔ وہاں صبح سے رات گئے تک برتن دھونا، میز صاف کرنا اور گاہکوں کی جھڑکیاں سننا میرا مقدر تھا۔ اگلی صبح میں کھوکھے پر پہنچا تو مالک کا موڈ ہمیشہ کی طرح بہت خراب تھا۔ شاید اس کا بھی گھر میں جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے گاہک کو چائے دینے میں تھوڑی دیر کر دی، کیونکہ میرے ہاتھوں میں برتن مانج مانج کر کٹ لگ گئے تھے اور صابن سے جلن ہو رہی تھی۔ مالک مجھ پر برس پڑا۔ اس نے گرم چائے کی پیالی کاؤنٹر پر پٹخ دی۔ اوئے نواب زادے، تیرے ہاتھ سونے کے بنے ہیں کیا جو اتنا آہستہ چلتے ہیں؟ گاہک انتظار کر رہا ہے اور تیری سستی نہیں جا رہی۔ کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تیرے جیسے 10 اور مل جائیں گے مجھے۔ میں نے نظریں جھکا کر اپنی تذلیل کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا، معاف کر دیں استاد جی، گھر کے حالات کی وجہ سے ذہن کہیں اور تھا، رات بھر سو نہیں سکا۔ مالک نے طنزی انداز میں کہکا لگایا اور وہاں بیٹھے دوسرے لوگوں کو سناتے ہوئے بولا، حالات کا رونا میرے آگے مت رویا کر، یہ مگرمچھ کے آنسو کسی اور کو دکھانا۔ مہینے کے آخر میں جو چند روپے ملتے ہیں وہ بھی تیرے باپ کے نشے میں اڑ جاتے ہوں گے، اور تو یہاں نخرے دکھا رہا ہے۔ جا برتن دھو۔ میرے اندر کا غصہ ابل رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ سب کچھ توڑ پھوڑ دوں، مگر میں بے بس تھا۔ وہاں سے ملنے والے پیسوں سے اگرچہ پورے مہینے کا چولہا نہیں جل سکتا تھا، لیکن ان چند روپوں کے سہارے ہی
میری ماں اور بہنیں زندہ تھیں۔ ایک دن کھوکے پر رش بہت زیادہ تھا۔ مالک مجھے ہر بات پر ڈانٹ رہا تھا، کبھی کپ ٹوٹنے کا ڈر دلاتا تو کبھی سست ہونے کا تانا دیتا۔ میری برداشت جواب دے رہی تھی۔ ایک کونے میں سوٹ بوٹ پہنے ایک آدمی بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کی نظریں کافی دیر سے مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے برتن دھوتے، گالیاں سنتے اور بھاگ بھاگ کر آرڈر پورے کرتے دیکھ رہا تھا۔ جب مالک مجھے ڈانٹ کر اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کاؤنٹر کی طرف گیا تو اس آدمی نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ اس کی شخصیت میں ایک روب تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں بچا ہوا کیک کا ٹکڑا میری طرف بڑھایا۔ تمہارا مالک تو تمہیں بہت مارتا ہے لڑکے، جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے، اس نے ہمدردی سے کہا۔ کیک دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ٹکڑا اٹھا لیا۔ میں نے تلخ لہجے میں جواب دیا، غریب کی قسمت میں یہی لکھا ہوتا ہے صاحب، ہم پیدا ہی شاید پٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو ہمدردی سے زیادہ شکاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مہنگا سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے بولا، قسمت ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ہوتی برخوردار، بلکہ ہاتھوں کی صفائی میں ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے پاس ایک کام ہے، میں تمہیں اس کام پر لگوا سکتا ہوں جہاں تمہیں نہ گالیاں سننی پڑیں گی اور نہ جھوٹے برتن دھونے پڑیں گے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں مالک نہ دیکھ لیں۔ دل میں امید کی کرن جاگی کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہے جو میری مدد کو آیا ہے۔ کون سا کام صاحب؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، ڈرتے ڈرتے کہ کہیں یہ کوئی مذاق نہ ہو۔ اچھا خاصا کما لوگے، عزت بھی ہوگی اور پیسہ بھی، بس تھوڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ تم لڑکے تیز لگتے ہو، تمہاری آنکھوں میں بھوک اور غصہ ہے، اور یہی دو چیزیں انسان کو کامیاب بناتی ہیں۔ اس نے پر اسرار انداز میں کہا، میں ہر محنت کرنے کو تیار ہوں، چاہے پتھر توڑنے ہو یا وزن اٹھانا ہو، بس مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ میرے گھر والے بھوکے ہیں۔ میری آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ اس نے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا، اس پر ایک پتہ لکھا اور میری طرف بڑھا دیا۔ کل اس جگہ آ جانا، تمہیں کام سمجھا دوں گا، لیکن یاد رکھنا یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو وہ آفر ختم۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آدمی پیسے دے کر چلا گیا، مگر میری سوچوں کا رخ موڑ گیا۔ ساری رات میں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ آخر وہ کون سا کام ہو سکتا ہے۔ اگلے دن میں بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ وہ شہر کا ایک گنجان آباد اور بدنام علاقہ تھا، جہاں کی تنگ گلیوں میں بھی دن کے وقت اندھیرا محسوس ہوتا تھا۔ ایک پرانی شکستہ حال عمارت کے تہہ خانے میں مجھے بلایا گیا تھا۔ جب میں سیڑھیاں اتر کر اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہاں درجنوں لڑکے موجود تھے، جن کی عمریں مجھ جیسی ہی تھی، کچھ مجھ سے چھوٹے بھی تھے۔ ہوا میں سگریٹ اور چرس کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہ سب الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھے تاش کھیل رہے تھے یا چاقوں کی دھار چیک کر رہے تھے۔ وہ شخص جسے میں نے چائے کے کھوکھے پر دیکھا تھا، کمرے کے وسط میں بچھی ایک بڑی کرسی پر براجمان تھا۔ سب اسے استاد کہہ کر بلا رہے تھے اور ادب سے سر جھکا رہے تھے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ علاقے کا بہت بڑا ڈان تھا، اور یہ سب لڑکے اس کے کارندے تھے جو شہر بھر میں وارداتیں کرتے تھے۔ استاد نے مجھے دیکھا تو مسکرایا اور پہچان لیا۔ آ گئے فرحان، میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ بھوک انسان کو شیر کے کچھار میں بھی لے جاتی ہے، اور تم تو پھر بھی انسان کے پاس آئے ہو۔ اس دن اس نے مجھے کام سمجھایا۔ یہ محنت مزدوری نہیں تھی، یہ پسینہ بہانے کا کام نہیں تھا، بلکہ بسوں اور گاڑیوں میں لوگوں کی جیبیں ہلکی کرنے کا فن تھا۔ پہلے تو میرا ضمیر کانپا، میرے قدم پیچھے ہٹے کہ میں چور کیسے بن سکتا ہوں۔ اماں نے ہمیشہ حلال رزق کی تلقین کی تھی، لیکن پھر مجھے اماں کا روتا ہوا چہرہ، باپ کی مار اور بہن بھائیوں کی بھوکی آنکھیں یاد آ گئیں۔ میں نے سوچا کہ شرافت نے مجھے بھوک کے سوا کیا دیا۔ میں نے اپنی غیرت کو وہیں تہہ خانے کے اندھیرے میں دفن کر دیا اور اس کے گینگ میں شامل ہو گیا۔ شروعات چھوٹے کاموں سے ہوئی، بھیڑ میں دھکا دے کر پرس نکالنا، بس کی چھت پر بیٹھ کر سامان غائب کرنا، عورتوں کے گلے سے چین کھینچنا۔ استاد نے میری ٹریننگ کی، مجھے سکھایا کہ کس طرح نظر بچا کر ہاتھ صاف کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ میرا ہاتھ صاف ہوتا گیا۔ استاد کو مجھ پر بھروسہ ہونے لگا، کیونکہ میں بہت پھرتیلا تھا۔ جو کام دوسرے لڑکے گھنٹوں میں کرتے، میں منٹوں میں کر دکھاتا۔
میرا خوف ختم ہو گیا تھا، اب صرف پیسہ کمانے کی دھن تھی۔ بڑی وارداتوں میں بھی میرا حصہ لگنے لگا۔ ہر چوری کا آدھا مال استاد کا ہوتا اور آدھا میرا۔ جب میں نے پہلی بار ایک موٹی رقم لا کر اماں کے ہاتھ پر رکھی تو وہ حیران رہ گئی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ نوٹوں کو کبھی دیکھتی اور کبھی میرے۔ فرحان، اتنے پیسے کہاں سے ہیں؟ اماں کی آواز میں خوشی سے زیادہ خوف اور تشویش تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ چائے کے کھوکھے والا اتنے پیسے کبھی نہیں دے سکتا۔ اماں، کما کر لایا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں حالات بدل دوں گا۔ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ابا سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ میں نے مسکرا کر اماں کو تسلی دی، حالانکہ میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ پر بیٹا، اتنے پیسے؟ تیری تنخواہ تو اتنی نہیں ہے، کہیں تو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا؟ سچ بتا مجھے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اماں نے شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، لیکن میں نے چہرے پر اطمینان رکھا۔ میں جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہو چکا تھا۔ نہیں اماں، نشہ نہیں کرتا۔ ابا کی طرح میں نے سیٹھ کی ایک بڑی ڈیل کروائی تھی، اس نے خوش ہو کر انعام دیا ہے اور میری تنخواہ بھی بڑھا دی ہے۔ میں نے دن رات محنت کرتا ہوں، تبھی یہ پھل ملا ہے۔ اماں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، دیکھ فرحان، اگر یہ پیسہ کسی غلط طریقے سے آیا ہے تو اسے یہاں سے لے جا۔ میں بھوکی رہ لوں گی، سوکھی روٹی کھا لوں گی، لیکن حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی۔ حرام کی کمائی آگ ہوتی ہے بیٹا، گھر کو جلا دیتی ہے۔ میں نے اماں کے ہاتھ چومے اور انہیں جھوٹی قسم کھا کر یقین دلایا۔ اماں، آپ بس دعا کیا کریں، سب حلال کی کمائی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے تکلیف تو ہوئی، ضمیر نے ملامت بھی کی، مگر ان پیسوں سے جب گھر میں راشن آیا، بہنوں کے تن پر نئے کپڑے آئے اور چہروں پر رونق آئی تو میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ دن گزرتے گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے، ہمارے گھر کے حالات واقعی بدل گئے۔ کچا مکان پکا ہو گیا، بہنوں کی شادیوں کے لیے جہیز جمع ہونے لگا۔ اب میں چھوٹی موٹی جیب تراشی نہیں کرتا تھا، بلکہ بڑے گھروں میں نقب لگانے لگا تھا۔ میں جرم کی دنیا کا ایک ماہر کھلاڑی بن چکا تھا۔ مجھے اپنی چالاکی پر اتنا غرور ہو گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا پولیس تو کیا، کوئی بھی مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ چور کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے مگر ٹوٹتی ضرور ہے۔ برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایک رات ہم نے شہر کے ایک بڑے سیٹھ کے گودام میں چوری کا منصوبہ بنایا۔ مخبری پکی تھی کہ وہاں کروڑوں کا مال پڑا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ہم نے تالے توڑ لیے تھے اور مال گاڑی میں لوڈ کر رہے تھے کہ اچانک سائرن کی آوازیں گونج اٹھی۔ ہماری مخبری ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ہم مال نکال کر باہر آئے، پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فائرنگ شروع ہو گئی۔ میرے ساتھی تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر پچھلی گلیوں سے بھاگ نکلے، لیکن میں پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ میں بھاگتے ہوئے گر گیا تھا اور پولیس والوں نے مجھے دبوچ لیا۔ تھانے میں میرے اوپر بے پناہ تشدد ہوا۔ میرے پرانے بھی کئی مقدمات کھل گئے، تفتیش ہوئی، مار پیٹ ہوئی اور آخرکار میرا جرم ثابت ہو گیا۔ مجھے عدالت نے 5 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ پھر ایک دن ہماری بیرک میں ایک نیا قیدی لایا گیا۔ اس کی شکل و صورت باقی قیدیوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ کسی انتہائی شریف اور پڑھے لکھے گھرانے کا فرد لگتا تھا۔ اجلے کپڑے اگرچہ میلے ہو چکے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور نور تھا۔ دوسرے قیدی آپس میں کھسر پسر کر رہے تھے۔ سنا ہے یہ اپنے سگے بھائی کی جان لی ہے، شکل سے تو نہیں لگتا، دیکھو کیسے کونے میں سمٹا بیٹھا ہے۔ وہ واقعی ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی غلطی کی ہو اور اب اس کا پچھتاوا اسے اندر ہی اندر کھا رہا ہو۔ جیل کی غلاظت میں وہ ایک اجلی روح لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بھائی شیر، کیا کارنامہ انجام دے کر آئے ہو؟ کس کو جہنم واصل کیا ہے؟ میں نے جیل کے روایتی انداز میں پوچھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ میں بھی ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ کیا کوئی جائیداد کا چکر تھا؟ میں نے پھر سوال کیا۔ اس نے غصے اور دکھ کی ملی جلی نظر سے میری طرف دیکھا اور چپ رہا۔ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، یہاں ہم سب تیرے جیسے ہی ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی جرم کی سزا کاٹ رہا ہے۔ میں بھی چوری کے الزام میں 3 سال سے یہاں سڑ رہا ہوں۔
میں نے نرم لہجے میں اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اتنی شریف شکل والے انسان نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ اسے جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ میرا نام جمال ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اپنے سگے بھائی کی جان لی ہے۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ تو نے اپنے بھائی کا ہی کام تمام کر دیا؟ کیا کیا تھا تیرے بھائی نے؟ جمال کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر آ گرے۔ کچھ نہیں کیا تھا بھائی نے، وہ تو فرشتہ تھا۔ بس شاید میرا نصیب تھا یا پھر میرے بھائی کی زندگی اتنی ہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا اور دیوار کو گھورنے لگا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ وہ خود کو قصوروار کیوں سمجھ رہا تھا؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ خاموشی اور اس کے بھائی کی موت کا راز میری زندگی میں ایک ایسی طوفان لانے والا ہے جو سب کچھ تہو بالا کر دے گا۔ اس وقت میں نے صرف اتنا سوچا کہ یہ ایک اور دکھی انسان ہے جسے جیل کی کال کوٹڑی نگل لے گی، مگر یہ تو بس شروعات تھی۔ جمال کے پاس ایک ایسا راز تھا جو سونے کے زیورات سے زیادہ قیمتی اور زہر سے زیادہ جان لیوا تھا۔ ایک رات ہم دونوں بیرک کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جمال خلاف معمول آج کچھ زیادہ ہی اداس تھا۔ جمال بھائی، کیا بات ہے؟ آج پھر گھر کی یاد ستا رہی ہے؟ میں نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ ہاں فرحان، بس بچوں کی یاد آ رہی ہے، نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ لوگ تو مجرم کے خاندان کو بھی جینے نہیں دیتے۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھنا تم جلد بری ہو کر اپنے بچوں کے پاس جاؤ گے۔ میں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میری قسمت میں رہائی نہیں ہے فرحان، میرا جرم بہت بڑا ہے، میں نے اپنوں کا ہی نقصان کیا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا تھا کتنا نفیس انسان کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ میں نے کئی بار اس سے کریدنے کی کوشش کی کہ آخر ہوا کیا تھا، مگر وہ ہر بار بات ٹال دیتا، بس اتنا کہتا کہ یہ سب میرے غصے اور جہالت کا نتیجہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور آخرکار وہ دن آ گیا جب اس کی پیشی کا حتمی فیصلہ ہونا تھا۔ صبح سے ہی اس کی حالت عجیب تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور ہاتھ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے۔ جب سپاہی اسے لینے آئے تو اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ فرحان، میرے لیے دعا کرنا، جو بھی فیصلہ ہو بس میرے حق میں بہتر ہو۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ تم گھبراؤ نہیں شیر، انسان ہو کر اتنا ڈرتے ہو؟ ہم بھی تو دیکھو 3 سال سے یہاں پڑے ہیں، لیکن کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا تاکہ اس کا ڈر کچھ کم ہو سکے۔ وہ میری بات سن کر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہارا معاملہ اور ہے دوست، میرا ضمیر مجھ پر بوجھ ہے۔ جرم کر کے پچھتاتے نہیں تو انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ میں سارا دن بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید عدالت اس کی شرافت دیکھ کر اسے رہا کر دے یا کم سزا سنائے۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا مگر دھیان دروازے کی طرف ہی تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے جب بیرک کا دروازہ کھلا اور جمال اندر داخل ہوا۔ میں لپک کر اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا جمال؟ کیا فیصلہ سنایا جج صاحب نے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ جمال بالکل خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ۔ ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ وہ چپ چاپ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جمال، کچھ تو بولو یار، تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ میں نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھا۔ سزائے موت۔ اس کے منہ سے صرف 2 الفاظ نکلے مگر وہ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں کے پاس زوردار تالی بجا دی ہو۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور وکیل نے کوئی غلطی کی ہوگی، ہم اپیل کریں گے، تم فکر مت کرو۔ میں بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ قانون اندھا کیوں ہے۔ نہیں فرحان، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھانسی کا حکم ہو چکا ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا اسپاٹ تھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ زندگی اتنی سستی ہے جو یوں ہی گنوا دو گے؟ میں غصے سے چلایا۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی آواز دھیمی کر کے اس کے قریب ہو گیا۔ میری بات سنو جمال، اگر تم کہو تو میں کچھ کر سکتا ہوں۔ باہر میرے تعلقات ہیں، میرے استاد کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔
وہ کچھ نہ کچھ کر کے تمہاری سزا کم کروا سکتے ہیں یا تمہیں یہاں سے نکالنے کا کوئی راستہ بنا سکتے ہیں۔ بس تم ایک بار ہاں کر دو۔ میں نے اسے امید دلانے کی کوشش کی کیونکہ میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جیل کی اس دنیا میں وہ واحد شخص تھا جسے میں اپنا دوست مانتا تھا۔ جمال نے میری بات سنی تو اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نہیں میرے بھائی، کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کسی ناجائز طریقے سے زندگی کی بھیک نہیں مانگنا چاہتا۔ میں نے جو کیا ہے اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے، شاید اسی میں میری نجات ہو۔ مجھے بس ایک ہی فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیسا انسان ہے جو موت کے منہ میں جا رہا ہے اور اسے ذرا بھی خوف نہیں۔ اگلے چند دن بہت تیزی سے گزرے۔ ہر گزرتا لمحہ جمال کو موت کے قریب لے جا رہا تھا اور پھر وہ آخری رات آ گئی۔ اسے اگلی صبح پھانسی دی جانی تھی۔ جیل میں دستور ہوتا ہے کہ پھانسی والے قیدی کو آخری رات الگ کوٹھڑی میں رکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ انتہائی شریف قیدی تھا اور اس کا رویہ ہمیشہ مثالی رہا تھا، اس لیے جیلر نے اسے کچھ دیر کے لیے ہماری بیرک میں رہنے کی اجازت دے دی تھی تاکہ وہ اپنے ساتھیوں سے مل سکے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ روئے گا یا چیخے گا، مگر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر پرانی باتیں کرنے لگا۔ وہ ہنس رہا تھا اور مجھے بھی ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا کہ کہیں صدمے سے اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ فرحان، یاد ہے جب تم نے مجھے پہلی بار شیر کہہ کر بلایا تھا؟ تم نے مجھے بہت سہارا دیا یار۔ اس قید خانے میں تم ہی میرے سب سے اچھے دوست بنے ہو۔ اس نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ جمال یار، کیوں رلاتے ہو؟ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ میرا گلا رند گیا۔ تم میرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو فرحان، اس نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور مجھے اشارے سے ایک طرف کونے میں بلایا جہاں کوئی اور ہماری بات نہ سن سکے۔ صبح مجھے یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا اور پھر میرا قصہ تمام ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں تم سے ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چاروں طرف احتیاط سے دیکھا اور پھر سرگوشی کی۔ نہ جانے کیوں تم پر اعتبار کرنے کو دل کر رہا ہے، حالانکہ تم خود کو چور کہتے ہو، مگر تمہارے اندر ایک اچھا انسان چھپا ہوا ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ تم حکم کرو جمال، میں جان بھی حاضر کر دوں گا، میں نے جذباتی ہو کر کہا۔ وعدہ کرو میرا ایک کام کرو گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے میرے قریب ہو کر انتہائی دھیمی آواز میں کہا۔ میرے گھر کے صحن میں ایک پرانے نیم کے درخت کے نیچے ایک صندوق دفن ہے۔ اس صندوق میں میری زندگی بھر کی کمائی ہے، قیمتی زیورات اور لاکھوں روپے ہیں۔ میں نے یہ سب اپنے برے وقت کے لیے چھپا کر رکھے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سادہ سے دکھنے والے انسان کے پاس اتنی دولت ہو سکتی ہے۔ لاکھوں روپے؟ میرے منہ سے حیرت کے مارے نکلا۔ ہاں، لیکن اب وہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب تم رہا ہو جاؤ تو میرے گھر جانا اور وہ صندوق نکال کر میری بیوی زلیخا کے حوالے کر دینا اور اسے بتا دینا کہ یہ جمال کی آخری نشانی ہے، تاکہ وہ اور میرے بچے عزت کی زندگی گزار سکے۔ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ تم فکر ہی نہ کرو جمال، میں تمہاری امانت تمہاری بیوی تک پہنچا دوں گا۔ اس میں سے 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے یقین دلایا۔ مجھے اس وقت اپنے آپ پر بھروسہ تھا کہ میں دوست کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ جمال نے سکون کا سانس لیا۔ اب مجھے سکون ہے، بس میری بیوی کو بتا دینا کہ میں نے اسے کبھی دکھ نہیں دینا چاہا تھا، حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اگلی صبح پو پھٹنے سے پہلے سپاہی اسے لینے آ گئے۔ میں جاگ رہا تھا۔ جمال نے جاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو کسی فاتح کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اس کو پھانسی ہو گئی تھی۔ جیل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں شدید افسردہ ہو گیا، کیونکہ میری اس کے ساتھ ایک عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ وہ انتہائی شریف انسان تھا۔ میں ایک معمولی چور چکا تھا، لیکن جمال کی شخصیت اور اس کی نیک پن سے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ کئی دن تک میرا دل کسی کام میں نہیں لگا۔ میں بار بار سوچتا رہا کہ اگر اس نے کسی کی جان لی تھی تو کیوں لی تھی؟ اس کی وجہ تو اس نے مجھے بھی نہیں بتائی تھی۔ خیر، یہ راز اب اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔
مجھے اس کی موت کا دکھ کافی دن تک رہا، لیکن پھر حقیقت میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں تو ایک مجرم تھا اور مجرموں کے پاس سوگ منانے کا وقت نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں سے رہائی کے بعد دوبارہ اپنی زندگی کی جنگ لڑنی تھی۔ ایسی سزائیں اور موتیں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ بس جمال کا معاملہ کچھ الگ تھا جو دل کو چیر گیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور آخر کار میری رہائی کا پروانہ بھی آ گیا۔ جیل کے بڑے آہنی دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی آزاد فضا نے میرا استقبال کیا۔ سورج کی روشنی میری آنکھوں سے چبھ رہی تھی، مگر یہ چبھن مجھے بھلی لگ رہی تھی۔ 3 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا۔ میں نے گہری سانس لی اور پیچھے مڑ کر اس اونچی دیوار کو دیکھا جس نے میری زندگی کے قیمتی سال نگل لیے تھے، اور جہاں میرا دوست جمال ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور راستے بھر میرے ذہن میں جمال کا وہ وعدہ اور وہ صندوق گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے گھر جا کر ماں کے قدم چھوؤں گا، بیوی بچوں کو گلے لگاؤں گا، اور پھر اگلے ہی دن جمال کی امانت اس کی بیوی تک پہنچا کر اپنے سر سے بوجھ اتار دوں گا۔ جب میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا۔ وہ گلی جہاں کبھی بچوں کا شور ہوا کرتا تھا آج خاموش تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے میری بیوی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور کپڑے انتہائی بوسیدہ تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرحان، آپ آ گئے؟ اس کی آواز میں خوشی سے زیادہ ایک دبا ہوا دکھ تھا۔ ہاں سائمہ، میں آ گیا۔ اماں کہاں ہیں؟ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے بےتابی سے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ سائمہ نے نظریں جھکا لی اور دروازے سے ہٹ کر مجھے راستہ دیا۔ آپ اندر آ جائیں، سفر سے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں تیزی سے صحن عبور کر کے کمرے میں گیا۔ چرپائی خالی تھی۔ وہ جگہ جہاں اماں ہر وقت تسبیح پڑھتی نظر آتی تھیں، وہاں صرف خاموشی تھی۔ سائمہ، اماں کہاں ہیں؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ سائمہ وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں فرحان۔ آپ کے جیل جانے کے 6 ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ آخری وقت تک آپ کا نام پکارتی رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے چھت میرے اوپر آ گئی ہو۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری اماں چلی گئی اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں؟ میرا لہجہ شکوے اور درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم کیا کرتے؟ آپ تک خبر کیسے پہنچاتے؟ گھر میں کھانے کو دانے نہیں تھے اور جیل تک آنے کا کرایہ کون دیتا؟ سائمہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ میرا جرم صرف میری قید کی وجہ نہیں بنا تھا، بلکہ اس نے مجھ سے میری جنت بھی چھین لی تھی۔ کچھ دیر تک گھر میں سوگ کی کیفیت رہی۔ بچے اسکول سے آئے تو مجھے دیکھ کر سہم گئے جیسے مجھے پہچان نہ رہے ہوں۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ ان کے کپڑے چھوٹے اور پرانے ہو چکے تھے۔ گھر کی دیواروں سے سیم جھڑ رہی تھی اور سامان بکھرا پڑا تھا۔ شام کو جب جذبات کچھ ٹھنڈے ہوئے تو میں نے سائمہ سے پوچھا، گھر کا یہ حال کیوں ہے؟ میں نے جو پیسے سنبھال کر رکھے تھے وہ تم نے استعمال نہیں کیے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ پیسے مشکل وقت کے لیے ہیں۔ میں نے غصے سے چاروں طرف اشارہ کیا۔ سائمہ نے میری طرف ایک خالی نظر ڈالی اور اٹھ کر الماری کے اوپر سے ایک پرانی پوٹلی اتاری۔ اس نے وہ پوٹلی میرے سامنے رکھ دی۔ یہ رہے آپ کے پیسے، میں نے ان میں سے ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کیا۔ میں حیران رہ گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، بچے کمزور ہو رہے ہیں اور تم نے یہ پیسے یوں ہی رکھے ہوئے ہیں؟ آخر کیوں؟ میں غصے سے چلایا۔ سائمہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، کیونکہ یہ حرام کی کمائی تھی فرحان۔ میں جانتی تھی یہ پیسے آپ کی محنت کے نہیں ہیں۔ میں بھوکی رہ سکتی ہوں، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر سکتی ہوں، لیکن اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈال سکتی۔ اسی لیے میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گھر کا خرچ چلایا۔ اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی کی بجائے غصہ آ گیا۔ تو یہ حال کر لیا تم نے اپنا اور بچوں کا؟ یہ شرافت اور اصول پیٹ نہیں بھرتے سائمہ۔ دیکھو اپنے گھر کا حال، دیکھو ان بچوں کی شکلیں۔ میرا دل کٹ رہا ہے انہیں دیکھ کر، میں نے جھنجلا کر کہا۔ لیکن ہمارا زمین تو مطمئن ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور کچن میں چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا اور نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ پیسے تھے جو میں نے اپنی آزادی اور سکون قربان کر کے کمائے تھے، اور میرے گھر والوں نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی یہ ضد بے وقوفی لگ رہی تھی۔
رات کو جب سب سو گئے تو میں جاگ رہا تھا۔ بھوک اور پریشانی نے میری نیند اڑا دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سائمہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے جو لوگوں کے برتن مانجنے کی نشانی تھے۔ میرے بچے گرمی میں بغیر پنکھے کے سو رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں جمال کے الفاظ گونجنے لگے۔ میرے گھر کے صحن میں ایک صندوق دفن ہے جس میں قیمتی زیورات اور لاکھوں روپے ہیں۔ لاکھوں روپے، یہ دو لفظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ وہ صندوق میری ساری مشکلیں حل کر سکتا تھا۔ میں ایک جھٹکے میں اپنے گھر کے حالات بدل سکتا تھا۔ میں بچوں کو نئے کپڑے لے کر دے سکتا تھا، گھر کی مرمت کروا سکتا تھا اور کوئی کاروبار شروع کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے جمال سے وعدہ کیا تھا۔ میرے اندر سے ایک آواز آئی، وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، اسے کیا پتا چلے گا کہ صندوق اس کی بیوی کو ملا یا نہیں؟ اور ویسے بھی اس نے اپنے بھائی کی جان لی تھی۔ ایک مجرم کے ساتھ کیا گیا وعدہ نبھانا کون سا ضروری ہے؟ شیطان نے میرے کان میں سرگوشی کی، لیکن اس کی بیوی اور بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو پریشان ہوں گے۔ ضمیر نے کمزور سی دلیل دی، ارے وہ تو اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں۔ جمال نے کہا تھا کہ اس کا گھر بہت بڑا ہے، ضرور ان کے پاس اور بھی دولت ہوگی۔ میرے بچے تو فاقوں مر رہے ہیں، پہلا حق میرے بچوں کا ہے۔ میں زندہ ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ جمال مر چکا ہے، اسے زیورات کی کیا ضرورت؟ لالچ نے میرے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ میرا حق ہے۔ میں نے جیل کاٹی ہے، تکلیفیں سہی ہیں، اب مجھے سکھ کا سانس لینا چاہیے۔ سائمہ کی وہ باتیں کہ حرام کا لقمہ نہیں کھانا اب مجھے دقیانوسی لگ رہی تھی۔ جب پیٹ میں آگ لگی ہو تو حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ بس فیصلہ ہو گیا، میں وہ صندوق خود رکھوں گا۔ اگلے 2 دن میں نے اسی کشمکش اور تیاری میں گزارے۔ میں نے جمال کے دیے ہوئے پتے کی ریکی کی۔ وہ شہر کے پوش علاقے میں ایک پرانی طرز کا لیکن شاندار مکان تھا۔ دیواریں اونچی تھیں اور گیٹ بڑا تھا۔ میں نے دن کے وقت وہاں چکر لگایا تو دیکھا کہ گھر میں زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ شاید جمال کی بیوی اور بچے اکیلے رہتے تھے۔ تیسری رات میں نے گھر میں بتایا کہ میں کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں اور شاید رات وہیں کسی دوست کے پاس رک جاؤں۔ سائمہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ میں رات کے پچھلے پہر جمال کے گھر کے باہر پہنچا۔ سڑک سنسان تھی۔ میں نے اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ پرانی عادتیں اتنی آسانی سے نہیں جاتی۔ میرا جسم پھرتیلا تھا۔ دیوار پھاندنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور پھر دیوار پر چڑھ کر اندر صحن میں کود گیا۔ صحن کافی بڑا اور کچا تھا۔ ایک کونے میں وہی پرانا نیم کا درخت کھڑا تھا جس کا ذکر جمال نے کیا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں درخت کا سایہ کسی بھوت کی طرح لگ رہا تھا۔ گھر کے اندر گھپ اندھیرا تھا جس کا مطلب تھا کہ سب سو رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کدال اور ایک ٹارچ تھی۔ میں دبے پاؤں درخت کے نیچے پہنچا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جمال کی روح مجھے دیکھ رہی ہو۔ فرحان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے کانوں میں جمال کی آواز گونجی۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ میں یہ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں جمال، مجھے معاف کر دینا، میں نے دل ہی دل میں کہا اور کدال زمین پر ماری۔ مٹی نرم تھی۔ میں تیزی سے کھدائی کرنے لگا۔ ہر ضرب کے ساتھ میرا لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے زیورات کی چمک اور نوٹوں کی گڈیاں اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی دکھائی دے رہی تھیں۔ تقریباً 2 فٹ کھدائی کے بعد کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ ٹن کی آواز آئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھوں سے مٹی ہٹائی۔ وہاں ایک لکڑی کا ایک پرانا اور مضبوط صندوق موجود تھا۔ یہ وہی تھا، میری قسمت کی چابی۔ میں نے زور لگا کر صندوق کو باہر نکالا۔ وہ کافی وزنی تھا۔ میں نے سوچا کہ ضرور اس میں سونے کی اینٹیں ہوں گی۔ میں ہانپ رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے صندوق کو زمین پر رکھا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے ہی والا تھا کہ اچانک صحن میں روشنی ہو گئی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ میری آنکھیں چندھیا گئی۔ کون ہے وہاں؟ ایک زنانہ آواز گونجی جس میں خوف اور غصہ دونوں شامل تھے۔ میں نے ہاتھ سے آنکھوں پر سایہ کیا تو دیکھا کہ برآمدے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ جمال کی بیوی زلیخا لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ خبردار جو اپنی جگہ سے ہلے، میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ چوری کرنے آئے ہو؟ وہ چلائی اور موبائل پر نمبر ملانے لگی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اگر پولیس آ گئی تو میں دوبارہ جیل چلا جاؤں گا اور اس بار شاید کبھی باہر نہ آ سکوں۔ میری رہائی کو بھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ میں دوبارہ اسے جہنم میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ رک جاؤ بھابھی، پولیس کو مت بلانا، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ دور دور رہو مجھ سے، میں نے نمبر ملا لیا ہے،
ابھی پولیس آتی ہی ہوگی۔ اس نے دھمکی دی۔ میری بات سنو، میں جمال کا دوست ہوں، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میں نے جھوٹ بولا، حالانکہ میری حرکت کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ جمال کا دوست؟ جمال کا کوئی دوست چوروں کی طرح دیوار پھاند کر نہیں آتا۔ اور یہ تم کیا نکال رہے ہو زمین سے؟ اس کی نظر صندوق پر پڑی۔ دیکھو بھابھی، یہ صندوق جمال نے یہاں چھپایا تھا، اس میں بہت دولت ہے۔ اگر تم پولیس کو بلاؤ گی تو یہ سارا مال پولیس والے لے جائیں گے اور کچہری کے چکروں میں برباد ہو جائے گا۔ میں نے پینترا بدلا، مجھے اسے خاموش کروانا تھا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت چاہیے۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ فون کان سے لگانے ہی والی تھی۔ میں نے ایک آخری داؤ کھیلا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ سارے پیسے نکالے جو میں گھر سے اٹھا لایا تھا، وہی پوٹلی جو سائمہ نے مجھے دی تھی۔ یہ دیکھو، یہ 10 لاکھ روپے ہیں، یہ سارے تم رکھ لو، نقد رقم ہے۔ بس مجھے صندوق لے جانے دو اور پولیس کو فون مت کرو۔ سودا کر لو، تمہارے شوہر نے ویسے بھی یہ سب چھپایا ہوا تھا، پتہ نہیں کس کمائی کا ہے۔ تم یہ صاف پیسے رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ میں نے نوٹوں کی گڈیاں اسے دکھائیں۔ لالچ اور خوف کا ایک عجیب کھیل جاری تھا۔ زلیخا نے نوٹوں کو دیکھا اور پھر صندوق کو۔ وہ ایک اکیلی عورت تھی اور میں ایک ہٹا کٹا مرد۔ اسے شاید اپنی جان کا خوف بھی تھا اور پیسوں کی پیشکش بھی بڑی تھی۔ 10 لاکھ؟ اس کی آواز مدھم ہوئی۔ ہاں، پورے، ابھی لے لو، بس مجھے یہ صندوق لے جانے دو اور بھول جاؤ کہ آج رات یہاں کوئی آیا تھا۔ میں نے پیسے زمین پر رکھ دیے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے فون نیچے کر لیا۔ پیسے ادھر رکھو اور صندوق لے کر دفع ہو جاؤ، لیکن اگر تم نے پلٹ کر دیکھا یا دوبارہ ادھر آئے تو میں پولیس کو تمہارا حلیہ بتا دوں گی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پیسے وہیں زمین پر چھوڑے اور بھاری صندوق اٹھا کر اپنے کندھے پر لادا۔ میرا کام ہو گیا تھا۔ میں نے 10 لاکھ کا جوا کھیلا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس صندوق میں کروڑوں کا مال ہے۔ میں تیزی سے دیوار کی طرف بڑھا۔ صندوق وزنی تھا، مگر لالچ نے مجھ میں ہاتھی جیسی طاقت بھر دی تھی۔ میں نے بمشکل صندوق دیوار کے اس پار پھینکا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ میں اندھیرے میں سڑک پر بھاگتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنا بڑا ہاتھ مار لیا ہے۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گھسا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سائمہ اور بچے سو رہے تھے۔ میں نے صندوق فرش پر رکھا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے کفل توڑنے کے لیے اوزار اٹھایا۔ جمال بھائی، معاف کرنا، لیکن زندہ لوگوں کو مردوں سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر کفل پر ضرب لگائی۔ ڈھکن کھل گیا۔ میں نے اندر جھانکا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرا خون خشک کر دیا۔ میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں جس دولت کے خواب دیکھ رہا تھا وہ وہاں نہیں تھی۔ صندوق کے اندر زیورات کی بجائے کچھ اور ہی پڑا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ یہ وہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا تھا۔ یہ تو کچھ اور ہی تھا جس کی مجھے امید تک نہ تھی۔ وہاں ایک سفید قمیض رکھی تھی جس پر گہرے اور پرانے نشانات تھے، اور ساتھ ہی ایک دھاتی آلہ پڑا تھا جو اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرے ذہن میں سوال ابھرے۔ کیا جمال نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، یا یہ صندوق کسی اور بڑے راز کا امین تھا؟ میں ہکا بکا رہ گیا اور میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ صندوق دولت کا نہیں بلکہ ایک ہولناک سچائی کا قبرستان تھا۔ صندوق کے اندر کوئی خزانہ نہیں تھا، بلکہ ایک سفید رنگ کی پرانی قمیض تھی جس پر گہرے سرخ رنگ کے دھبے جمے ہوئے تھے۔ یہ دھبے وقت گزرنے کے ساتھ سیاہ پڑ چکے تھے، مگر یہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ یہ کسی مظلوم کا لہو ہے۔ اس قمیض کے ساتھ ہی ایک تیز دھار آلہ پڑا تھا، جیسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جمال نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے خود کلامی کی اور میرا لہجہ کانپ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا میں نے اپنے 10 لاکھ روپے اس کوڑے کباڑ کے لیے لٹا دیے؟ مجھے اپنی بے وقوفی اور جلد بازی پر شدید غصہ آنے لگا۔ میں نے جھنجلا کر وہ قمیض ایک طرف پھینکی تو اس کے نیچے سے ایک تہہ کیا ہوا خط برآمد ہوا۔ یہ ایک خط تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور کھولا۔ تحریر جمال کی تھی۔ الفاظ ایسے تھے جیسے وہ میرے سامنے کھڑا مجھ سے بات کر رہا ہو۔ پیارے دوست، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنا وعدہ وفا کیا ہے اور یہ صندوق میری بیوی تک پہنچانے سے پہلے کھول لیا ہے، یا پھر یہ صندوق اب میری بیوی زلیخا کے پاس ہے۔ مجھے تم پر اعتبار تھا،
لیکن میں تمہاری مجبوریوں کو بھی سمجھتا تھا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ اس میں زیورات ہیں۔ اگر میں سچ بتا دیتا تو شاید تم اتنی بڑی مصیبت اپنے سر نہ لیتے اور نہ ہی یہ صندوق زمین سے نکالتے۔ میرے بھائی، اس صندوق میں میری بے گناہی دفن ہے۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ جس بھائی کے قتل کے الزام میں مجھے پھانسی ہوئی وہ تو میری جان تھا۔ اس کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی بھابھی اور اس کا وہ آشنا ہے جس کے ساتھ مل کر اس نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اس منحوس دن بھابھی نے مجھے فون کر کے گھبرائے ہوئی آواز میں گھر بلایا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو بھائی فرش پر مردہ حالت میں پڑے تھے اور یہ آلہ ان کے سینے میں پیوست تھا۔ میں ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ بھابھی نے مجھ پر پستول تان لیا اور کہا کہ اگر میں نے یہ الزام اپنے سر نہ لیا تو وہ میری بیوی زلیخا اور میرے بچوں کو بھی اسی طرح مار دیں گی۔ میں ڈر گیا فرحان، میں بزدل بن گیا۔ مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی اپنے بھائی کے انصاف سے زیادہ عزیز تھی۔ میں نے موقع واردات سے یہ قمیض اور وہ آلہ چھپا لیا تھا تاکہ کل کو اگر کبھی مجھے موقع ملے تو میں ثابت کر سکوں، لیکن بھابھی کی دہشت اتنی تھی کہ میں نے عدالت میں جھوٹا اقرار جرم کر لیا۔ یہ ثبوت اب تمہارے حوالے ہے۔ میری بیوی زلیخا کو یہ سب نہیں معلوم۔ یہ خط اور یہ سامان اسے مت دینا بلکہ سیدھا پولیس کے پاس لے جانا۔ میری بیوی بہت بھولی ہے، وہ ان چالاک لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میری روح تمہیں تبھی دعا دے گی جب میرے بھائی کو انصاف ملے گا اور میرے ماتھے سے قاتل کا داغ مٹے گا۔ تمہارا بد نصیب دوست جمال۔ خط پڑھتے ہوئے میرے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں وہیں قالین پر ڈھہ گیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میں جسے ایک مجرم سمجھ رہا تھا وہ تو ایک عظیم قربانی دینے والا انسان نکلا۔ اس نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کی بیوہ سے 10 لاکھ روپے کے بدلے اس کی بے گناہی کا ثبوت خرید لیا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ وہ 10 لاکھ روپے جو میں نے زلیخا کو دیے تھے وہ دراصل میری اس گندی نیت کا جرمانہ تھے جو میں لے کر گیا تھا۔ میں دولت کمانے گیا تھا لیکن انجانے میں نے اپنی ضمیر کا سودا کر لیا تھا۔ ساری رات میں اس صندوق کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ وہ قمیض اب مجھے ڈرا نہیں رہی تھی بلکہ مجھے للکار رہی تھی کہ اٹھو اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا، اب چاہے میری جان جائے یا میں دوبارہ جیل جاؤں، مجھے جمال کو انصاف دلانا تھا۔ میں نے وہ قمیض، آلہ اور خط واپس صندوق میں رکھا اور سیدھا تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے کا انسپیکٹر مجھے پرانا جانتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی طنز سے مسکرایا۔ کیوں بھائی فرحان، ابھی تو رہائی ملی تھی، پھر آ گئے؟ اب کس کی جیب کاٹی ہے؟ میں نے بنا کچھ بولے وہ صندوق اس کی میز پر رکھ دیا۔ انسپیکٹر صاحب، آج میں چوری کا مال نہیں لایا بلکہ ایک بے گناہ کا قرض چکانے آیا ہوں۔ میرا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ انسپیکٹر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی، جمال کا خط پڑھایا اور وہ ثبوت دکھائے۔ انسپیکٹر نے فوراً سنجیدگی سے تفتیش شروع کر دی۔ چونکہ معاملہ ہائی پروفائل تھا اور حال ہی میں پھانسی ہوئی تھی، اس لیے پولیس فوراً حرکت میں آ گئی۔ جمال کی قمیض اور آلے پر موجود انگلیوں کے نشانات کی جانچ پڑتال ہوئی۔ بھابھی اور اس کے آشنا کو شامل تفتیش کیا گیا۔ میرا دیا ہوا خط اور جمال کی بتائی ہوئی تفصیلات اتنی درست تھیں کہ ملزمان زیادہ دیر تک جھوٹ نہ بول سکے اور سب اگل دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل گئی۔ اخبارات میں سرخیاں لگیں کہ پھانسی پانے والا شخص بے قصور نکلا۔ ہر طرف جمال کی مظلومیت اور قربانی کا چرچا ہونے لگا۔ عدالتی کارروائی دوبارہ چلی اور اصل مجرموں کو ان کے کیے کی سزا ملی۔ بھابھی اور اس کے ساتھی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ قانون کی نظر میں جمال کو مرنے کے بعد بے گناہ قرار دیا گیا۔ جس دن یہ فیصلہ آیا میں جمال کی قبر پر گیا۔ وہاں زلیخا اور اس کے بچے بھی موجود تھے۔ وہ رو رہے تھے مگر ان کے چہروں پر ایک سکون تھا کہ ان کا باپ قاتل نہیں تھا۔ زلیخا نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا۔ بھائی، آپ نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ آپ نے میرے شوہر کے ماتھے سے کلنک کا ٹیکا مٹا دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں شرمندگی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بہن، میں نے وعدہ نہیں نبھایا، میں نے تو سودا کیا تھا۔ وہ 10 لاکھ روپے جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ میری طرف سے جمال کے بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی مدد سمجھ کر رکھ لینا، مجھے معاف کر دینا۔ میں بہک گیا تھا۔ میں نے گلوگیل آواز میں کہا، نہیں بھائی، آپ نے جو کیا وہی اللہ کی مرضی تھی۔
اگر آپ اس رات نہ آتے اور وہ صندوق نہ لے جاتے تو شاید وہ ثبوت وہیں دفن رہتے اور سچ کبھی سامنے نہ آتا۔ زلیخا کے الفاظ نے میرے جلتے ہوئے دل پر مرہم رکھ دیا۔ میں گھر واپس آیا تو میری جیب خالی تھی۔ وہ 10 لاکھ روپے جو میں نے اپنی ساری عمر کی چوریوں سے جوڑ کر رکھے تھے وہ جا چکے تھے۔ ظاہری طور پر میں کنگال ہو چکا تھا، لیکن اندر سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ سائمہ نے مجھے خالی ہاتھ دیکھا تو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ پیسے اور وہ بڑا ہاتھ جو تم مارنے گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے بٹھایا اور سب سچ سچ بتا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میں ایک دوست کی امانت میں خیانت کرنے گیا تھا، مگر اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں نے وہ 10 لاکھ روپے ایک یتیم خاندان کی نظر کر دیے۔ سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ تھام لیے۔ فرحان، مجھے فخر ہے آپ پر۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ صرف میرے شوہر نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی ہیں۔ ہمیں وہ حرام کا پیسہ نہیں چاہیے تھا، ہمیں یہ والا فرحان چاہیے جس کا ضمیر زندہ ہے۔ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر سر اٹھا کر جئیں گے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے چوری چکاری اور جرائم کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ میں نے منڈی میں بوری اٹھانے کا کام شروع کر دیا۔ سارا دن سخت محنت کرتا، پسینہ بہاتا اور شام کو چند سو روپے لے کر گھر لوٹتا۔ جسم تھک جاتا تھا مگر رات کو جب بستر پر لیٹتا تو ایسی میٹھی نیند آتی جو نرم گدوں اور لاکھوں روپوں کے ڈھیر پر بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ جمال کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ اس نے جاتے جاتے ایک مردہ ضمیر انسان کو زندہ کر دیا تھا۔ میں اکثر چھپ کر جمال کے بچوں کو اسکول جاتے دیکھتا۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے لگتا کہ جمال مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ میں اپنی کمائی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہر مہینے چپکے سے ان کے دروازے کے نیچے سے سرکا آتا تاکہ میرا کفارہ بھی جاری رہے اور دوستی کا حق بھی ادا ہوتا رہے۔ سچ کہتے ہیں انسان دولت سے نہیں ضمیر کے اطمینان سے سکون پاتا ہے۔ مجھے وہ صندوق تو نہیں ملا جس میں سونا تھا، لیکن مجھے وہ کنجی مل گئی جس سے سکون کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ کنجی تھی مطمئن ضمیر۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔